अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, 10 नसीहतें ऐसी हैं कि जो वालिदैन बेटी की रुखसत के वक्त इन नसीहतों की अपनी बेटी को ताकीद करते हैं और बेटी इन पर अमल करती है तो बाफज़ल खुदा बेटी ससुराल में हमेशा खुश रहती है। इससे पहले औलाद और ख़ास तौर पर बेटी की अजमत के मुतालिक कुछ बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। आपसे इल्तिमास है कि इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है। जिसके पास ये नेमत होती है, जिंदगी की रनाइयाँ मुस्कुराहटें इसके लिए भीगी होती हैं, और जिनके पास ये नेमत नहीं होती, इनके लिए सरवर का बाइस बनती हैं। इस्लाम वालिदैन को ये हुक्म देता है कि अगर वो साहिब औलाद है तो अपनी औलाद की सही तरबियत और नशोनुमा करें ताकि ये बच्चे कल इनके लिए सदका जारिया बने, इनके हक व बातिल ना बने। औलाद ख्वाह बेटा हो या बेटी अजीम तोहफा है जिसको ना रद्द किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। आज इंसान तरक्की की तरफ गामजन होकर अपने रब को भूल बैठा है और आज तरक्की के नाम पर वो जिन्स में तब्दील करने के तजुर्बात करता फिर रहा है, ये भूल कर कि ये औलाद अल्लाह ने अगर बेटा देना है तो आपको बेटा ही देगा, और अगर आपको बेटी नहीं दे सकते तो और ना ही आप इस पर कादिर हैं कि इसने आपको बेटी देनी है तो इसे आपको बेटी बना दे। ये इस मंशा है वो जिसे चाहे अता करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, तमाम बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, आसमानों की भी और जमीनों की भी। जो चाहता है वो पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या इनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। दौरे जहालियत की तरह आज भी बेटे की पैदाइश को खुशबख्ती और बेटी की पैदाइश को नहूसत से ताबीर किया जाता है। अहले इल्म के घरानों में भी ये हालात आज भी देखे जाते हैं। बेटी के साथ तजलील का रवैया न कदरी बराबरी न करना, इसकी एक तस्वीर कुरान में भी है। अल्लाह ताला ने दिखाई बेटी की पैदाइश पर अफसरदा होना काफिरों की सिफ्त है। सूरह नहल आयत नंबर 8 और 59। इनमें से किसी को भी बेटी के पैदा होने की खबर मिलती तो इनका मुंह काला पड़ जाता, इनके दिल को देखो वो अंदरनाक हो जाता, और इस खबर को बद से वो लोग पाते फिरते कि जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी के मकाम अता किया है, बेटी के मकाम को मुकद्दम किया है। जहाँ लड़का और लड़की की पैदाइश में कुरान में जिक्र किया है, जिसमें लड़की को मुकद्दम रखा ताकि इंसान ये जान ले कि अल्लाह की निगाह में ये लड़की मखदूम है, इसको तजलील का निशाना ना बनाया जा सके। आगे हम देखते हैं कि इस बेटी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बशारत दी। नबी अकरम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों को क्या रवैया पेश करके दिखाया, और फिर ये लड़कियां किस तरह दौरे रिसालत में अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया खैर का चश्मा साबित हुई, और इस्लाम बेटी से क्या तवक्का रखता है। लड़की की पैदाइश रहमत इलाही के हुसूल का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ऐसे वालिदैन को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जिनको बेटों की नेमत से नवाजा जाता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ लड़की पैदा हुई और इसने इसको जिंदा दफन ना किया और ना इसकी अधानत की और ना बेटों को इस पर फौकियत दी, इसको इस लड़की की वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को नापसंद ना करो क्योंकि यकीनन वो तो प्यार करने वालियां और कीमती चीज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद ग्रामी है सूरतुल कहफ की आयत, माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं, और सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर ही। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बकायात सालिहात को सवाब और उम्मीद के एतबार से माल और बेटियों से बेहतर करार दिया। इमाम आबिद बिन उमर और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला के नजदीक इससे मुराद नेक बेटियां हैं। तफसीरुल कल्बी, एहसान करने वाले बाप के लिए ये बेटियां दोज़ख की राह में रुकावट हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिस शख्स की 3 बेटियां हों और वो इन पर सब्र करे, इन्हें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिलाए पिलाए और पहनाए तो इसके लिए रोज़े क़यामत पर्दा होंगी, यानी दोज़ख की आग इन पर पर्दा बनकर हाइल होगी। इब्ने माजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की बुलूगत को पहुंचने तक परवरिश और तरबियत की और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे से मिला दिया। सही मुस्लिम। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, एक औरत मिस्कीन अपनी 2 बच्चियों के साथ आई, मैंने 3 खजूर इसको दी, इसने एक खजूर इन बच्चियों को दे दी और एक खुद खाने के लिए मुंह तक ले गई।
کی بچی نے اسے بھی مانگ لیا۔ اس نے اس کھجور کے جیسے وہ کھانا خود کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑے کیے، ان دونوں کو دے دیے۔ اس کے اس عمل سے متاثر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں نے یہ واقعہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جہنم کی آگ سے اسے کو نجات دے دی۔ بیٹی کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے والی باتوں میں ایک یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوشیزہ کا نکاح اس کی اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ متفقہ عالیہ مرضی کے خلاف کیے ہوئے نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد یعنی فسخہ کر دیا۔ خنسہ بنت خدام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے والد نے کر دیا۔ جب انہیں وہ نکاح پسند نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فسخہ کر دیا۔ آئیے اب وہ 10 نصیحتیں اور ان کا پس منظر سماعت فرمائیں۔ یمن میں حارث بن عمر کلدیانی نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اوف کندی نامی سردار کی لڑکی غیر معمولی طور پر حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ نے اس کی برادری کے اسام نامی ایک عورت کو حال معلوم کرنے بھیجا۔ وہ لڑکی کی والدہ امیمہ بن حارثہ کے پاس آئی اور اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ امیمہ اسے اپنی لڑکی کے پاس لے گئی اور کہا، یہ تیری خالہ ہے جو تجھے ملنے اور تیری شادی کے لیے ایک اعلیٰ خاندان میں رشتے کے حوالے سے تیرے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی ہے۔ اس سے کھل کر بات کر اور کوئی بات اس سے نہ چھپانا۔ وہ عورت اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال اور اس سلیقہ مندی کی قائل ہو گئی۔ واپس آ کر بادشاہ سے صورتحال بیان کی اور اس کی بہت تعریف کی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، چنانچہ اس کے ساتھ بادشاہ کی شادی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت جب دلہن کو پالکی میں بٹھا کر خاوند کے گھر لے جانے کا وقت آیا تو ماں نے اسے چند نصیحتیں کی۔ اس نے کہا، اے بیٹی، اگر نصیحت کسی عقل و خیر دیا اعلیٰ نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی اور تجھ سے چھپاتی، مگر یہ عقل مند کے لیے یاد دہانی کے طور پر اور بے سمجھ کے لیے بطور تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں۔ اے میری بیٹی، اگر عورت اپنے والدین کی دولت مندی اور ان کے والہانہ محبت کی وجہ سے آسودہ حال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ میں اپنے خاوند کی لاپرواہ اور بے نیاز ہوتی ہے، مگر تو جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اور میں تیرے باپ جتنی قدر اور خدمت کرتی ہوں تو اس کی گواہ ہے۔ میری بیٹی، یاد رکھنا، جس طرح عورتوں کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح عورتیں بھی مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اے بیٹی، مانوس ماحول اور وطن سے دور ایسے ماحول میں جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتی، ایک ایسے ساتھی کے یہاں جانا کہ یہاں تجھے جانا ہے جس کے ساتھ تو مانوس نہیں، جبکہ نکاح کے بعد وہ تیرا مالک ہے، بامانے ولی بن چکا ہے، لہٰذا تو اس کی لونڈی بامانی خدمت گزار بن جا، اس طرح وہ تیرا غلام بامانی چاہنے والا بن جائے گا۔ اس سلسلے میں تو میری 10 نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا، اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت اور دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری میں مالک خاوند خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو، تیرا خاوند تجھے صاف ستھرے اور مہکتے لباس میں ملبوس ہی دیکھے۔ اے میری بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عطر کی عدم موجودگی میں پانی سب سے خوشبودار ہے اور اس سے نہا اور بناؤ سنگار کر حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نیند سے جاگنا غصے کا سبب ہوتا ہے۔ ساتویں بات یہ اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ آٹھویں نصیحت یہ کہ اس کے رشتے دار اور خاندان کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن تربیت اور رشتہ داروں اور خاندان کی رعایت حسن انتظام کی علامت ہے۔ نویں یہ کہ اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا۔ 10ویں یہ کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو سزا سے نہ بچ سکے گی اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ خوش ہو تو تم بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا اور ایسی حالت میں اپنے کسی دکھ اور غم کا اظہار کرنے سے بچنا۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تم اپنے خاوند سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گی جب تک تم ان تمام معاملات میں جنہیں تم پسند یا ناپسند کرتی ہو انہیں اپنے خاوند کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دے۔ سوچتی ہوں کہ آج ایسی مائیں کہاں ناپید ہو گئی۔ ہماری ماؤں، نانیوں، دادیوں جیسی سمجھدار، سلیقہ مندی، صبر و تحمل، ایمانداری، برداشت اور دانش مندی کہاں دفن ہو چکی ہے۔ نئی ایجادات اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ
کیا یہ ضروری ہے کہ آج کل کی مائیں اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتی رہیں؟ بڑے بزرگ اپنے تجربات سے کیے گئے کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے اس گھر کا ماحول سب نیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو گھر، ماحول اور لوگوں کو اپنانے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نادانی کا شکار ہیں؟ کیوں اپنا اچھا برا خود نہیں سمجھتی؟ وہ کیوں اپنے سسرال کی ہر بات اپنی ماں کو بتاتی ہیں؟ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، شوہر نے کیا کہا، گھر میں کیا پکایا، کون گھر میں آتا جاتا ہے، ان جیسے فضول سوالات دن میں کئی مرتبہ مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں، اور شدید حیرت یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتاتی بھی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کو سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، پیار و محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح چندان کے گھسنے پر ہی اس میں خوشبو آتی ہے، اسی طرح ایک لڑکی بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق و کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان سب کو بہترین اور نیک رشتہ عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔